بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت علی نے فرمایا، تم دنیا میں ہر شخص سے جیت سکتے ہو مگر اس سے کبھی نہیں جیت سکتے جو تمہارے لیے جان بوجھ کر ہار جائے۔ انجیر کھاؤ، جوڑوں کا درد غائب ہو جائے گا۔ روٹیوں کے ڈبے میں لونگ رکھ دینے سے روٹی نرم رہے گی۔ جلدی سونا اور جلدی اٹھ جانے سے بڑھاپا دیر سے آتا ہے اور طویل زندگی اور جوان نظر آتے ہیں۔ آئرن کی کمی کو بڑھانے کے لیے گوبھی اور پالک کا استعمال کریں۔ انسانی جسم میں موجود نمک کا تیزاب اس قدر تیز ہوتا ہے کہ وہ سٹیل کو بھی گلا سکتا ہے۔ روزانہ الائچی والا دودھ پینے سے آپ کا ہاضمہ بہترین ہو جائے گا۔ پرانی قبض بھی دور ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بھی کوئی انسان صدقہ کرتا ہے تو وہ 70 شیطانوں کے جبڑے توڑتا ہے۔ روزانہ ادرک کھانے سے بڑھی ہوئی عمر چھپ جاتی ہے اور چہرہ جوان دکھائی دیتا ہے۔ دائمی قبض والے مریض جب بھی امرود کو دیکھیں تو دیکھتے ہی چوم لیں، سب ادویات چھوڑ کر صرف امرود کھانا شروع کر دیں۔ دائمی قبض سے نجات مل جائے گی۔ 3 چیزیں بائی بائی کا دشمن بنا دیتی ہیں: زن، زر، زبان اور زمین۔ امرود پر تھوڑی سی اجوائن لگا کر کھاؤ، آنکھوں کے آگے اندھیرے آنا ٹھیک ہو جائے گا۔ ایک کہاوت ہے، جب آپ چاہو دور ہو سکتے ہو مگر جب آپ چاہو واپس نہیں آ سکتے۔ شادی کی بندش کو ختم کرنا ہے، روزانہ 100 مرتبہ یا لطیف و اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ بندش دور ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفید بالوں کو کھیرنے سے منع فرمایا ہے کیونکہ یہ مومن کا نور ہیں۔ ہم جتنے خوش رہیں گے ہم کو اتنی ہی نیند کی کم ضرورت پیش آئے گی۔ زیتون کے تیل کو سرمے کی طرح آنکھوں میں لگانے سے چمک آ جاتی ہے۔ جن لوگوں کو قبض کی بیماری ہو وہ مکھن کے اندر زیرہ ڈال کر کھائیں، انشاءاللہ آرام ملے گا۔ گرم کھانا کھانے کے ساتھ ٹھنڈا پانی یا کولڈ ڈرنکس پینا صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ ہلدی جگر کو خراب ہونے سے بچاتی ہے، ٹھنڈے پانی سے بچا کریں، اس سے چہرے پر جھریاں آ جاتی ہیں۔ سبز الائچی یعنی ہری الائچی کھانے سے سینے کی جلن ختم ہو جاتی ہے۔ تربوز کے چھلکے ابال کر پینے سے منہ دھونے سے چہرے کا رنگ صاف اور گورا ہوتا ہے۔ کھانا بناتے وقت اگر مرچی آنکھوں میں پڑ جائے، زبان پر تھوڑا سا نمک رکھ دیں، مرچی کا اثر کم ہو جائے گا۔ بیٹیوں کی تربیت ایسی کریں گے جیسے وہ کسی محل میں رہ رہی ہیں۔ اگر آپ نے دیکھا ہوگا کسی ویڈیو میں یا کسی فلم میں، آپ نے کہانی پڑھی ہوگی، سنی ہوگی کہ یہ محل کی شہزادیاں باحیا لباس اور باادب تربیت کی مالک ہوتی ہیں۔ انہیں نامحرموں کے سامنے بیٹھنے اٹھنے کی تمیز سکھانے چاہیے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جگر کے ٹکڑے حضرت فاطمہ الزہرا کیسے اپنے آپ کو پردے کے اندر ڈھانپ کر رکھتی تھیں۔ بچپن کی تربیت گیلی مٹی کی طرح ہوتی ہے، جدھر کو چاہیں موڑ کاٹ لیں۔ آپ اپنے بچوں کو دین کی طرف موڑ لیں۔ رب العالمین کے سامنے سرخرو ہونے کے لیے عورت کے مرنے کے بعد دفن کے وقت جب بھی اسے قبر میں اتارا جاتا ہے، ایک آواز لگائی جاتی ہے، نامحرم حضرات دور ہو جائیں، محرم حضرات قریب آ جائیں۔ پھر ایک بڑی سی چادر سے قبر چاروں طرف سے کور کر کے محرم مردوں کو موضوع موجودگی میں انہیں قبر میں اتارا جاتا ہے۔ دوستو، جو شریعت میں ایک مردہ عورت کی بے پردگی نہ ہونے دے تو یہ کیا ممکن ہے کہ ایک حسین جوان عورت کی خوبصورتی پاؤڈر اور زیب تن کھلے چہرے گھومنے کی اجازت دے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ ابھی بھی وقت ہے، سنبھل جاؤ ورنہ کل قبر بہت مشکل گھاٹی ہے۔ ضروری نہیں کہ صرف گہنے ہی چمکیں، آگے حیا کی چادر بھی آپ کے چہرے کو 4 چاند لگا دیتی ہے۔ اگر بڑھاپے کے آثار ظاہر ہونے لگے، مچھلی کھاؤ، زیتون کا تیل استعمال کرو، انار کھاؤ، انشاءاللہ بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا۔ صبح کے وقت پودینے اور نیمبو کا پانی پینے سے چہرہ خراب نہیں رہتا۔ گنے کا رس جسم میں ٹھنڈک کا احساس پیدا کرتا ہے۔ اگر جلد پر نشانات پڑ جائیں، اس کے لیے ایلو ویرا جیل استعمال کریں، یہ جلد کے نشانات کو ٹھیک کرنے میں مدد دیتا ہے۔ کھیرے کے ٹکڑے کاٹ کر آنکھوں پر رکھیں، یہ آنکھوں کی تھکاوٹ کو کم کرتے ہیں، آنکھوں کے ارد گرد کے حلقے دور کرتے ہیں، سوجن کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ کھیرا کھانے سے جسم میں خون کی کمی دور ہوتی ہے۔ مصری سر چکرانے کی کمزوری، جسمانی تھکاوٹ اور بہت سی بیماریوں کو دور کرتی ہے۔ ماتھے پر تیل کی مالش کرنے سے ذہن میں اضافہ ہوتا ہے۔ ماہواری کا درد ہو تو پیریڈز کا درد ختم نہ ہو، تیل کا تیل استعمال کریں، پیریڈز کے دوران ادرک کا استعمال کریں، ادرک کی چائے پئیں،
یہ درد کو کم کرنے اور پیریڈز کی پریشانیوں میں آرام دیتی ہے۔ اگر الرجی یا خارش کا مسئلہ ہو تو فوراً دہی میں کھیرے کا ٹکڑا ڈال کر کھا لو۔ ہر قسم کی الرجی سے نجات مل جائے گی، لیکن کچھ لوگوں کو کھیرے سے الرجی ہوتی ہے تو سنبھل جائیں اور اپنے حساب سے ڈاکٹر سے اصلاح کریں۔ دودھ کی بلائی میں چینی ڈال کر کھانے سے دماغی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک مرتبہ وحی آئی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر سر اٹھایا تو صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، آپ کو کس چیز نے خوش کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابھی مجھ پر ایک سورت نازل ہوئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سورت کوثر کی تلاوت کر کے فرمایا، جانتے ہو کوثر کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، یہ بہتر نہیں جانتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوثر جنت کی ایک نہر ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عنایت فرمائی ہے۔ اس کے پاس بڑی خیر و برکت ہے۔ قیامت کے دن اس پر میری امت ہوگی۔ اس نہر کے پیالے آسمان کے تاروں کی طرح بے شمار ہیں۔ میری بعض امتی اس سے روک دیے جائیں گے، بعض محروم ہوں گے۔ میں کہوں گا، اے میرے رب، یہ میرے امتی ہیں۔ جواب ملے گا، آپ کو معلوم ہے آپ کے بعد انہوں نے اپنے دین میں کیا کیا نئی باتیں ایجاد کی ہیں، یعنی بدعت کی ہے۔ جسمانی کمزوری کے لیے ہزاروں لاکھوں نسخہ اور ٹوٹکے چھوڑیے، بس روزانہ ہر 6 گھنٹے بعد 2 عدد لونگ کھانا شروع کر دیں۔ چند دنوں میں رزلٹ آپ کے سامنے ہوگا۔ جوڑوں اور پٹھوں کے درد کو ختم کرنے کے لیے روزانہ 3 ہفتے تک صبح کے وقت 5 بادام کھا لیں۔ کھانا کھانے کے بعد تقریباً 100 قدم پیدل چلنا چاہیے، اس سے آپ کا پیٹ ٹھیک رہے گا، زندگی بھر باہر نہیں نکلے گا۔ شلجم کھانے سے کمر درد اور گردوں کا درد نہیں ہوتا، اس سے خون صاف ہوتا ہے، جگر کو طاقت ملتی ہے۔ جگر کی پتھری کو توڑنا ہے۔ سر کے بالوں میں تیل ڈالنے سے بالوں میں چمک آتی ہے، خشکی ختم ہوتی ہے۔ اگر صبر سے آپ کے وجود کا حصہ نہیں تو شکر بھی آپ کے پاس نہیں آئے گا، کیونکہ شکر وہاں آتا ہے جہاں صبر کی زرخیز ہوتی ہے۔ جتنا سوچو گے اتنا ہی اذیت میں رہو گے۔ اپنے آپ کو مضبوط کر لو یا مصروف کر لو۔ حلال رزق کمانے کی خاطر لباس گندا ہونا ضمیر گندا ہونے سے بہتر ہے۔ ملتانی مٹی میں 1 چمچ عرق گلاب ملا کر چہرے پر لگاؤ، خشک ہونے سے دھو لو۔ یہ ماسک چہرے کی خشکی کو دور کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ ناظرین، لونگ کا تیل روئی میں لگا کر متاثرہ جگہ پر رکھیں، یعنی جس دانت میں درد ہو۔ لونگ میں موجود خصوصیات درد کو کم کرنے میں مدد دیتی ہے۔ جو لوگ برا چاہتے ہیں انہیں بتا دو، عزت رب کی ذات دیتی ہے۔ سرسوں کا تیل ناک میں ڈال کر سونے سے کبھی پیٹ باہر نہیں آتا۔ شہد کے ساتھ کیلا کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ حضرت علی نے ارشاد فرمایا، آج اگر زندگی مشکل ہے تو کل کی آسانی کا وعدہ بھی اللہ نے کیا ہے۔ اللہ سے مانگو، خوب مانگو، اللہ تمہیں امید سے بڑھ کر دے گا۔ موبائل کو تکیے کے نیچے رکھ کر ہرگز نہ سوئیں، کیونکہ موبائل سے نکلنے والی ریڈیشن صحت پر خطرناک اثرات ڈال سکتی ہے۔ اس نقصان سے بچنے کے لیے موبائل کو ایروپلین موڈ پر لگا کر سوئیں۔ بوتل کو منہ لگا کر پانی پینے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ سفید پیاز کا رس نکال کر بالوں میں لگانے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ نمک اور چکنائی کا استعمال کم سے کم کریں تاکہ ساری زندگی تندرست رہیں، صحت مند رہیں۔ جس گھر میں ہر جمعے کو چراغ جلایا جاتا ہے، اس گھر میں کبھی نحوست نہیں آتی، یعنی غریبی اور مفلسی نہیں آتی۔ جو عورتیں اپنے بالوں کو گھنے اور کالے رکھنا چاہتی ہیں، نہاتے وقت بالوں میں ناریل کا تیل لگائیں، بال 80 سال تک کمزور نہیں ہوں گے۔ دن کے وقت پانی نہ پینے سے ہونٹ، ہاتھ، پاؤں کالے پڑ جاتے ہیں۔ یعنی آج کل سردیوں کے موسم میں احتیاط کریں، پانی جتنا پینا چاہیں اتنا پئیں۔ ایک میاں بیوی کے ہاں شادی کے بعد کئی سال تک اولاد نہیں ہوئی۔ انہوں نے وقت گزارنے کے لیے ایک کتا پال لیا۔ کچھ ہی عرصے میں اس کتے سے لگاؤ ہو گیا۔ 7 سال بعد اللہ نے انہیں بیٹے کی نعمت سے نوازا۔ اولاد کو پا کر اس کی توجہ کتے کی جانب سے کم ہوگی۔ ایک دن دونوں بچے کو اپنے کمرے میں چھوڑ کر لان میں ٹہل رہے تھے۔ کتے کی بے تحاشا بھونکنے کی آواز سن کر اندر کی طرف بھاگنے لگے تو کتا باہر نکل آیا۔ اس کے منہ پر خون لگا تھا۔ کتے کے منہ پر خون دیکھ کر بچے کے باپ کی صورتحال سمجھنے میں دیر نہیں لگی۔ وہ شدید غم اور غصے میں مبتلا ہو کر اندر گیا اور بندوق لا کر کتے کو گولی مار دی۔ پھر تیزی سے کمرے میں جا کر دیکھا بچہ گہری نیند سو رہا تھا اور نزدیک ایک سانپ مرا ہوا پڑا تھا جس کا سر چبایا ہوا تھا۔ اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ جلد بازی اور غصے میں کیے گئے فیصلے اکثر غلط ثابت ہوتے ہیں۔ جسم پر دانے نکل آئیں تو کڑوے کریلے کا پانی نکال کر پی لو، اس سے دانے ختم ہو جائیں گے۔ جس گھر میں نیم کا درخت یعنی پیڑ موجود ہو وہاں بیماریاں نہیں آتی۔ اگر آپ اپنا مقصد وقت سے پہلے دوسروں کو بتا دیں، آپ کی موٹیویشن کم ہو جائے گی، آپ کی کامیابی کے چانس کم ہوں گے۔
سفر کرنے سے دل کے دورے اور ڈپریشن کا خطرہ کم ہوتا ہے۔ حباب میں سفید بالوں کا نظر آنا نفع حاصل ہوگا۔ ہاتھوں میں پلپلاہٹ نظر آئے تو یہ آئرن کی کمی کو واضح کرتا ہے، ایسے میں کیلے زیادہ استعمال کریں۔ اگر دانت میں ٹیڑے ہوں تو دانت پر مسواک کرنے سے دانت سیدھے ہو جاتے ہیں۔ سونے سے قبل نیم گرم پانی گردوں کو صاف کرتا ہے۔ مالٹا کھانے سے انسان بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ دودھ میں چھوٹی مکھی کا شہد ڈال کر پینے سے چہرے کی شادابی 80 سال تک برقرار رہتی ہے۔ جان بوجھ کر جوتوں سے زمین پر رینگنے والے جانوروں پر پاؤں رکھنے سے رزق تنگ ہو جاتا ہے۔ قبلہ شریف کی طرف منہ کر کے تھوکنے سے رزق کی تنگی ہوتی ہے۔ سر کے نیچے ہاتھ رکھ کر سونے سے نیند جلدی آتی ہے۔ سبز رنگ کو غور سے دیکھنے سے آپ کی نظر تیز ہو جاتی ہے۔ سفید رنگ کے کپڑے پہنا کرو کیونکہ یہ سفید رنگ کے کپڑے پہننے سے شخصیت میں نکھار آتا ہے۔ چاکلیٹ کھانے سے رنگ سانولا ہو جاتا ہے۔ کرکٹ کھیلنے سے قد بڑھتا ہے۔ پالک صحت مند چیز ہے، یہ ہڈیوں اور دانتوں کے لیے بہترین ہے۔ کیلے کا چھلکا ناخن پر رگڑو، ناخن مضبوط ہو جائیں گے۔ دن میں 5 مرتبہ آہستہ سے اور گہری سانس لینے کی کوشش کریں، اس سے دماغ پرسکون ہوتا ہے۔ جس گھر میں سانپ بچے پیدا کرتے وہاں مصیبت آتی ہے۔ صبح کو جلدی چلنے سے دل کی بیماری قریب نہیں آتی۔ بار بار پیشاب کی حاجت ہو، ایک ٹھانگ بنے ہوئے چنے کھا کر اوپر اسے گڑ کھا لیں، 2 ہفتے لگاتار کریں، پیشاب کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جس عورت کی عمر 35 سال ہو، اس کو مالٹے کا رس اور چقندر زیادہ سے زیادہ کھلائیں۔ ٹانگوں پر تیل لگانے سے بدن کی خشکی دور ہوتی ہے۔ جن لوگوں کو ہمیشہ بلغم کی شکایت ہو وہ بینگن کی سبزی پکا کر کھائیں۔ روزانہ 4 کھجوریں کھا لیں، کمزوری سے چھٹکارا مل جائے گا۔ اگر آپ اپنے وزن کو بڑھانا چاہتے ہیں، کم از کم 5 کیلے کھائیں، اوپر سے نیم گرم دودھ پی لیں۔ یاد رکھیں ملک شیک نہیں بنانا۔ کمزور ہاضمے والے افراد کیلے کھانے سے گریز کریں۔ دوپہر کے وقت 1 گھنٹے کی نیند دماغی امراض سے دور کرتی ہے۔ شادی میں کیسی بھی رکاوٹ ہو، نماز عشاء کے بعد 11 بار درود شریف 1 مرتبہ سورۃ مریم کی تلاوت کریں، مقصد پورا ہونے تک یہ عمل جاری رکھیں۔ قیامت کی جنگ وہ رات نشانیاں تھیں، عورت لباس پہن کر بھی ننگی نظر آئے گی۔ زنا آسان ہوگا، نکاح مشکل ہوگا، بیوی اپنے شوہر کی نافرمانی کرے گی، لوگ روزہ رکھ کر توڑیں گے، مرد حضرات عورتوں والا فیشن اپنائیں گے۔ ناریل کا تیل کھانوں میں استعمال کرنے سے آپ ہمیشہ جوان رہیں گے، بہت سی بیماریوں سے بچے رہیں گے، جس میں موٹاپا، قبض، بلڈ پریشر، شوگر اور مثانہ کی تکلیف ہے۔ کچے امرود کھانے سے ہاتھ، پاؤں اور ناخنوں کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ بکرے کی چربی کھانے سے بال سفید نہیں ہوتے۔ اونٹنی کا دودھ بھوک کی کمی کو دور کرتا ہے۔ بے چینی اور تھکاوٹ کے اندر انار میں لیمبو نچوڑ کر کھاؤ، ذہنی سکون ملے گا۔ جس گھر میں صبح صبح جلدی صفائی ہو جاتی ہے، ایسے گھر ہمیشہ آباد رہتے ہیں۔ چلتے وقت آہستہ چلنے کی عادت سے کمر کے موہرے سلامت رہیں گے۔ دال کا سالن کھا کر دودھ پی لینے سے پیٹ کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ نیم کے پتے پاؤں کے تلووں پر مسل لینے سے شوگر جیسی مہک بیماری دور ہوتی ہے۔ جب آپ کو پیشاب زیادہ آنے لگے یا پیشاب میں جلن ہونے لگے تو آپ پیشاب کرنے سے پہلے 1 گلاس ٹھنڈا پانی پی لیں۔ اس سے آپ کے پیشاب کی تکلیف بھی دور ہو جائے گی اور نہ ہی جلن ہوگی۔ رات کے وقت چہرہ دھونے سے نیند اچھی آتی ہے۔ آم کا اچار خراب ہونے لگے، اس میں نمک ڈال دیں، اس سے آپ کا اچار جلدی خراب نہیں ہوگا۔ جو اور باجرے کی روٹی کھانے سے انسان ہمیشہ جوان نظر آتا ہے۔ فروٹ چاٹ کھانے سے نیند نہ آنے کی شکایت دور ہو جاتی ہے۔ لوکی کی سبزی کھانے سے جوانی برقرار رہتی ہے۔ روزانہ صبح کے وقت دہی کھانے سے انسان جوان ہو جاتا ہے۔ ہلدی یادداشت کو بہتر بناتی ہے۔ پالک کھانے سے پٹھے مضبوط ہو جاتے ہیں۔ جن لوگوں کی یادداشت کمزور ہو وہ کھانے میں زیادہ تر سبزی کا استعمال کیا کریں۔ اگر صبح نہار منہ اٹھ کر 2 کھجوریں کھا لیں، زندگی بھر آپ کا معدہ خراب نہیں ہوگا۔ کھجور کھانے سے جسم میں 100 بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ کھڑے ہو کر دودھ پینے سے ہڈیاں مضبوط ہونے کی بجائے کمزور ہو جائیں گی۔ خون کی کمی ہو جائے، گنے کا جوس پئیں۔ بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو، آلو بخارا کھا لیں، بلڈ پریشر نارمل رہے گا۔ باریک دانتوں والی عورت نظر کی تیز ہوتی ہے۔ چاولوں کا استعمال رات کے وقت ہرگز نہ کریں، یہ موٹاپے کا باعث بنتا ہے، اس سے انسان جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ نمکین چیزیں زیادہ کھانے سے بینائی کو نقصان ہوتا ہے۔ نہار منہ نیم گرم پانی پینے سے دانت مضبوط ہو جاتے ہیں۔ جو دن کے وقت پانی کم پیتے ہیں، ان کی رنگت کالی پڑ جاتی ہے۔ زیادہ دیر تک زندگی چاہتے ہو، جب بھی آپ کو بھوک لگے ہلکی پھلکی بھوک میں کھانا مت کھایا کریں۔ شام کو چکنائی والی چیزیں استعمال کرنے سے بندہ جلدی بیمار ہو جاتا ہے۔ اگر حاملہ عورت کیلے کھائے تو پیدا ہونے والے بچے کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ جاپانی پھل کھایا کرو، وزن کم ہو جائے گا۔
सौंफ के चंद दाने दूध में पकाकर खा लें, कमर का दर्द ठीक हो जाएगा। जिन औरतों में खून की कमी हो वो खजूरें खाएं। जिस घर में खजूर का दरख्त मौजूद हो वहाँ 100 साल तक गुर्बत नहीं आती। गन्ने का रस बदन की एलर्जी को दूर करता है। गन्ने का रस पीने से कमज़ोर बंदा सेहतयाब हो जाता है। पालक खाने से बवासीर का मसला हल हो जाता है। कच्चा अमरूद खाने से दांतों में कीड़ा नहीं लगता। खून की कमी हो तो गन्ने का जूस पिएं, इससे खून की कमी पूरी हो जाएगी। खरबूजे के बीज खा लेने से रीढ़ की हड्डी कभी टेढ़ी नहीं होगी। पेट की गैस दूर करनी है, सूखा पुदीना खाएं, पेट की गैस खत्म हो जाएगी। गर्म पानी पीने से इंसान देर तक जवान रहता है। गर्म पानी के इस्तेमाल से जोड़ों हड्डियों में दर्द नहीं होगा और ना ही आपके चेहरे पर जल्दी झुर्रियाँ आएंगी। सुबह नहार मुँह उठकर 1 गिलास नीम गर्म पानी की आदत डालें, इससे तुम्हारी ज़िंदगी लंबी हो जाएगी। अगर मच्छरों से बहुत ज़्यादा तंग आ गए हैं, अदरक का रस कमरे में स्प्रे कर दो, इससे मच्छर और मक्खियाँ घर से भाग जाएंगे। कच्चा अमरूद खाने से दांतों में कीड़ा नहीं लगता। अदरक खाने से इंसान जल्दी बूढ़ा नहीं होता। अदरक खाने से जिल्द लाल सुर्ख रहती है। हड्डियों में दर्द कम होता है। सब्ज़ चाय पीने से पेट की चर्बी पिघलती है। गाजर खाने से खून पतला हो जाता है। हमेशा जब भी खाना खाओ भूख रख कर खाना खाओ और गर्म खाना खाने से परहेज़ करो। इंशाअल्लाह ज़िंदगी भर शुगर का मसला नहीं होगा। भुने हुए चने रोज़ाना खाने से मैदे को साफ़ करते हैं और जब मैदा साफ़ होता है चेहरे पर रौनक आ जाती है। जो लोग ज़िंदगी भर बुखार से बचे रहना चाहते हैं वो चने की दाल का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। नहाने से पहले ज़्यादा मीठा खाने से जिस्म में पानी की कमी हो जाती है। सब्ज़ रंग के और लाल रंग के सेब सूंघने से वज़न में कमी आती है। सेब सूंघने से जिस्म से 100 बीमारियां खत्म हो जाती हैं। रंग बिरंगे फूलों को देखने से नज़र कभी कमज़ोर नहीं होगी। सूरजमुखी के तेल की मालिश करने से घुटनों का दर्द खत्म हो जाता है। इमली और गुड़ का शरबत मिलाकर पीने से वज़न में कमी आती है। फज्र और तहज्जुद खामोश नमाज़ें हैं। इसमें बहाए गए आंसुओं की पुकार सिर्फ अल्लाह देखता और सुनता है, तभी तो इसमें मांगी गई दुआएं असर रखती हैं। इसको अदा करने के बाद इंसान का दिल सुकून से भर जाता है। अदरक वाला पानी पीने से पेशाब मोतियों की तरह साफ़ और शिफाफ हो जाता है। जिसकी पलकें लंबी होती हैं वो ज़हीन तरीन होता है। वज़न बढ़ने लगे, हल्दी वाला दूध नीम गर्म पी लो, वज़न बढ़ना रुक जाएगा। अगर वज़न कम होना शुरू हो जाए, केले खाना शुरू कर दो, वज़न अपनी जगह पर आ जाएगा। जो लोग दूध में गुड़ डालकर इस्तेमाल करते हैं, इनके पेट की चर्बी जल्दी पिघलने लगती है और मोटापे से जल्दी छुटकारा मिल जाता है। ज़िंदगी भर कब्ज़ का मसला भी नहीं होता। अगर आपके मुंह में छाले हैं तो इसे ठीक हो जाती हैं। जिस्मानी क़ुव्वत में इजाफा करना चाहते हैं, बकरी का दूध पिया करें। बकरी का दूध पीने से रंग गोरा होता है। रोज़ाना खीरा खाने से कई बीमारियों से बचाता है और जिस्म में पानी की कमी को पूरा करता है। सलाद में खीरे का इस्तेमाल लाजमी किया करें। ताकत के ज़ोर पर इज़्ज़त मिलती तो फ़िरौन दुनिया का सबसे ज़्यादा इज़्ज़तदार शख्स होता। चने की दाल उबाल कर इसके पानी से चेहरे धोने से झुर्रियाँ खत्म हो जाती हैं। धनिया और सौंफ पीस कर चुटकी भर फाँक लेने से हाई ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। दूध में हल्दी शामिल करके पीने से मैदे की बेहतरीन सफाई हो जाती है। नज़र बिजली जैसी तेज़ करनी है, आंखों पर सरसों के तेल की मालिश करें। नाक में सरसों का तेल लगाने से बार बार पेशाब आने की तकलीफ ख़त्म हो जाएगी। सुबह उठकर नहाने वाले बंदे को कभी खारिश नहीं होती। जिल्द की जितनी भी प्रॉब्लम हो इससे ख़त्म हो जाती हैं। अगर 70 साल की उम्र में भी जवानी चाहते हैं तो नाश्ते में अरबी का सालन खाया करें। नहाने से पहले नारियल के तेल की चेहरे पर मालिश करने से चेहरे की जिल्द नरम व मुलायम हो जाती हैं और झुर्रियाँ ख़त्म हो जाती हैं। गुड़ के साथ रोटी खाने से शुगर खत्म होती है। खाना खाते वक्त नींबू साथ खाने से खाना जल्दी हजम हो जाता है। एलोवेरा के पौधे को कच्चा काट कर खाने से कभी मैदा खराब नहीं होता। पानी में सौंफ मिलाकर गरारे करने से तुम्हारी आवाज़ सुरीली हो जाएगी, इससे खराब गला भी सही हो जाता है। खाना खाने के बाद एक खजूर का दाना मुंह में डाल लेने से खाना जल्दी हजम होता है। सौंफ और मिश्री को पीस कर खाने से नज़र में इजाफा होता है, इससे नज़र तेज़ हो जाती है। अपने दिल को ताकतवर रखना चाहते हैं, सुबह रोज़ाना एक सेब ज़रूर खाया करें। खाना खाने के बाद बर्तन को उंगली से साफ़ करने से रिज़्क में बरकत होती है। सरसों का तेल पिंडलियों पर मसल लेने से बदन की सारी थकावट उतर जाती है। कीवी का फल ऐसा फल है जिसको खाने से उम्र बढ़ती है और उम्र छुप जाती है। आप वक्त से पहले कभी बूढ़े नहीं होंगे। ख्वाब में खुद को कहीं सफ़र करता देख लो तो जान लो दौलत मिलने वाली है।
آڑو کھانے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ روزانہ چقندر کا استعمال کرنے سے پرانی قبض دور ہو جاتی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا 3 چیزوں کو ہمیشہ یاد رکھو: احسان، نیک نصیحت اور موت۔ 3 چیزوں کے لیے لڑو: وطن، عزت اور حق۔ سوکھی کھانسی ہو تو شلجم کھانے سے آرام آتا ہے۔ پاؤں کے بل بیٹھنے سے بڑا ہوا پیٹ کم ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اللہ کا ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر حاجت پوری کرے۔ آمین ثم آمین۔